رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 24واں روزہ ہے اور 24ویں پارے کے مضامین سے آج ہم اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارگاہ حیات میں انسان کو کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے دو دائیں اور ملکے عطا کیے ہیں، ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے۔ اس دنیا کے اندر اکثریت ایسی ہے جو عقل کے سائے میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن معدود چند ایسے بھی ہیں جو اس زندگی میں عشق کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ ہمارے اردو ادب نے عشق کے لفظ کے ساتھ رومان خیزی اور جنون انگیزی اور ہیجان جیسے جذبے زیادہ وابستہ کر دیے، اور یہ صرف ہمارے اردو ادب کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کا جو لٹریچر ہے وہ اسی نوعیت کے پیرائے اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے۔ لیکن عشق سے ہماری یہاں مراد وہ عشق ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دیم بت کدائے تصورات۔ اور اس نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ زندگی میں انسانی تاریخ اب تک ورطۂ حیرت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی فوجوں کو دریا کی بے رحم لہروں کے حوالے کیوں کر دیا۔ حضرت ابراہیم ایک معمولی تناؤ کے سبب آگ میں کیوں کود گئے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کی خواب کی تعبیر کو پورے کرنے کے لیے اپنے نرم و نازک حلقوم پر چھری کے چلنے کو کیوں گوارا کر لیا۔ حضرت یوسف نے ایک گناہ کے ارتکاب کی بجائے قید و بند کی صحبتوں کو اپنے اوپر کیوں لاگو کر لیا، اور کربلا کے ریگزار پر امام علی مقام نے ایک کمپرومائز کی بجائے اپنے جوان سال علی اکبر کی وجود پر گھوڑے دوڑنے کس طرح گوارا کر لیے۔ یہ سارے مظاہر ہیں عشق کے، محبت کے، جو انسان کو اس کا مذہب عطا کرتا ہے، جہاں وہ خود سپردگی، وارفتگی، محبت اور عشق کے ولولوں سے آراستہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے۔ مکہ کی سرزمین اور وہاں ایک ایسی ہستی کا ورود مسعود جس کے بنیادی انسانی رشتے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، بڑھنے لگے تو دادا ہوئے عدم کو رواں، ایک سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ لیکن اس عظیم المرتبت ہستی نے اس کائنات کے سب سے بڑے اور عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی، جس کی روشنی اور رہنمائی قیامت تک انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مضامین جس میں سورہ زمر اور سورہ مومن اس کی آیات بطور خاص ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی، اور حامیم سجدہ کے مضامین ان سے بھی ہم اکتساب فیض کریں گے، جو مکہ کے اس سنگلاخ ماحول میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہو رہی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے محترم اور معتبر مہمان اس پر ہمیں روشنی اور رہنمائی عطا کریں گے۔ مہمانوں کے تعارف کی طرف جانے سے قبل میں آج کا اسم گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ المتکبر، بہت عظمت اور بہت بزرگی والا، جس کے مقابلے میں سب حقیر ہوں،
بدخوابی یا سوتے میں خوف کے سبب اگر کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس اسم مبارک کو اپنے ورد زبان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آسودگی عطا کرے گا۔ غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی وہ میری چیز ہے۔ آج کے ہمارے مہمان بہت محترم اور معتبر خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تصوف کے احیاء اور خانقاہی نظام کی بقا کے لیے گراں قدر خدمات کے حامل ہیں، نیشنل مشائخ کونسل کے چیئرمین ہیں اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی بہت بڑی خانقاہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کی دولت سے بھی آراستہ کیا ہے۔ آپ آ گئے تو رونق کاشانہ ہو گئی۔ شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان تنظیم اتحاد امت کے سربراہ مفتی محمد ضیاء الحق نقشبندی، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ متحدہ علماء بورڈ کے ممبر اور کوارڈینیٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تنظیمات اور اداروں میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اچھا کالم لکھتے ہیں، اور امت کے اتحاد کے حوالے سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی درد اور سوز رکھا ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی، السلام علیکم جناب۔ آج حمد کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم ان سے حمد سنیں گے۔ خواجہ صاحب 24واں پارہ ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہیں جی اور یہ اس جگہ پر بیان ہوئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو پارہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی بہتان ڈالے، کوئی افترا، کوئی بہتان اللہ تعالیٰ پر ڈالے، سبحان اللہ۔ اس سے کون زیادہ ظالم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، خود بھی جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ پر، اور اگر کوئی سچ کو لے کر آیا ہوا ہے تو اس کی تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے۔ یعنی دو چیزیں ہو گئیں، دو چیزیں ایک تو خود جھوٹ بول رہا ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، اور جو سچائی اور صدق آ رہا ہے اس کی بھی وہ تکذیب اس کر کو رہا ہے، بھی اس کو نگیٹ کر جھٹلا رہا ہے، رہا کاؤنٹر کر رہا ہے۔ جی۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک ہے خبر، ایک ہے واقعہ۔ واہ۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو اگر خبر واقعے کے مطابق ہے تو وہ صدق ہے، واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر واقعہ خبر کے مطابق ہے تو وہ حق ہے۔ واہ واہ یہ حق اور صدق میں فرق واہ ہے۔ واہ۔ تو ہونا صرف یہ نہیں چاہیے صوفیاء کے نزدیک کہ آپ صرف سچ بول رہے ہیں، واہ، آپ کا صرف سچ سے نہیں تعلق ہونا چاہیے، سبحان آپ کا اللہ، حق کے ساتھ تعلق سبحان ہونا اللہ، چاہیے۔ سبحان ایک چیز اللہ، یہ۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ذات جو صدق لے کر آئی اور اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں، ایک وہ ہے جو صدق کو لے کر آیا، اور ایک وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ صدق کو لے کر آئے سرور عالم صلی اللہ علیہ سبحان وسلم، اللہ۔ جو لے کر آئے وہ سارا سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ وصدق بھی، اس کی تصدیق کی۔ کن لوگوں نے؟ مومنین نے اس کی تصدیق کی۔ تو جہاں اس میں حضور کا ذکر ہے اس میں مومنین کا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ان مومنین میں جو اہم جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ اوائل دور میں، اوائل دور میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ جو مردوں میں سب سے پہلے حضور کی جنہوں نے تصدیق فرمائی سبحان اللہ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ، ایک محدث ہے وہ حدیث کی کتاب ترتیب دیتا ہے، اس میں احادیث جمع کرتا ہے، کوئی حدیث کہیں سے ملتی ہے، کوئی کہیں سے ملتی ہے، ان کو جمع کر کے ایک کتاب مرتب کرتے ہیں۔ سوری۔ تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث جہاں سے ملتی ہے اس کو جانچتے ہیں، اس کا ایک معیار ہے، وہ اس پہ پوری اترے
تو اس کو کتاب میں شامل کرتے ہیں، اگر اس معیار پہ پوری نہ اترے اس کو کتاب میں شامل نہیں کرتے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی سند کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی سند سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا نہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ جو راوی ہے وہ کس طرح کا ہے، سبحان اس کا ایمان کیسا ہے، سبحان اللہ، اس کا تقوی کیسا ہے، واہ، کیا کبھی اس نے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی، یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو ان کے ایک اچھے مسلمان کے مزاج کے خلاف ہو۔ یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی، پھر جا کے اس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کتاب میں۔ اب آپ دیکھیں جس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا مجھے آج رات معراج ہوئی ہے، میں آسمانوں پر گیا ہوں اور عرش اعظم پہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، باتیں ہوئی۔ یہ جب بات ابو جہل نے سنی واہ، تو اس نے کہا آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہاتھ میں آیا ہے، تو وہ اسی ارادے سے نکلا تو آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی جو ابھی صدیق نہیں بنے تھے، سبحان اللہ، اور انہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس سے سروکار ہی نہیں ہے واہ، کہ میرے حضور نے کیا فرمایا ہے، اگر حضور نے فرمایا ہے تو میرا ایمان ہے اس پہ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو بھی انہوں نے فرمایا جو ہے، بھی انہوں نے فرمایا ہے سبحان میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے وہ صدیق بن گئے، واہ، اس تصدیق کی بنا پر سبحان صدیق بن گئے۔ یہاں قابل غور بات ہے کہ ایک حدیث آپ لکھنا چاہیں اس کے لیے تو راوی کے ایمان اور اس کے تقوی کا، پرہیزگاری کا جائزہ لینا پڑتا ہے، واہ، اور اگر ابو جہل ایک روایت کر رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور صدیق بن گئے ہیں، واہ، یہ کتنی عجیب اور حیرت کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یعنی یہ ہے ابو جہل ایک روایت کر ابو رہا ہے، جہل ایک روایت کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج واقعہ کو معراج آپ کے کے سامنے پیش کر رہا پیش ہے، کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس سے صدیق بن رہے ہیں۔ سبحان اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں سرکار کی شان کا ذکر تھا، اللہ تو اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ، اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا، جا بالصدق وصدق۔ صدق بھی، اور اقبال نے کہا آمن الناس بر مولا ماں آن کلیم اول سینہ ماں۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ میں آپ کی خدمت میں یہی آیت جو ہے اس کا مضمون پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، بہت شکریہ، بہت اچھا نام ہے پروگرام کا، اچھے موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور پیر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے میں ان سے کسی صورت بھی اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، میں تو مشائخ کا، مفتیان کرام کا جوتیاں اٹھانے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر بڑا کرم ہوا ہے، بہت ہی فضل ہے، اس کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم ان کے امتی نہ ہوتے تو میرا خیال ہے الفاظ نہیں ہیں کہ کیا ہوتے ہم۔ جو آج کا موضوع ہے سورہ زمر کی جو 53 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک کی جو ذات ہے ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی جو نزول ہے اس کے بارے میں جو مفسرین ہیں وہ دو آراء سامنے لے کر آتے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ بعض دفعہ ایسے مواقع آئے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو لوگ بڑے گناہ کر لیتے ہیں، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ توبہ کریں بھی تو ان کی توبہ قبول نہیں یا ہوگی۔ ہم
ان کے لیے مایوسی کے ایسی اتھاہ گہرائیاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مایوسی، لاچاری، یعنی کہ ایک ایسا نظام، ایک ختم نہ ہونے والی سوچ کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک تو یہ ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوسری جو ہمارے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت وحشی، جو جس طرح پیر صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ ابھی صدیق بنے نہیں تھے، تو حضرت وحشی حضرت نہیں بنے تھے. انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا کو شہید کیا تھا، جن کی قبر انور کے اوپر جب ہم آج بھی جا کے ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، وسیلہ دعا کرتے ہیں کہ اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجا جان سے یہ ہمیں منظور کروا دیں، تو مہربانی فرما دیتے ہیں. جب شہید کر دیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا ہے اور شہید کرنے والے کو کریم کی ذات کہہ رہی ہے کہ کریم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو. اور وہ وحشی جو تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو اسلام ہے، جو آپ کا قرآن ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کر لیے، جس نے کوئی قتل کیا، ظلم اور زیادتی کی، اور بطور خاص جس نے شرک کر لیا، شرک کیا، اور پھر جس نے سرکار کے چچا کو شہید کیا، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور پھر اس پہ یہ بھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جو ذات تھی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تیرے گناہ کچھ بھی ہوں لیکن جو اللہ کی رحمت ہے وہ، اللہ نے بھی کہا کہ جب تیرے انسان تو گناہوں سے تھک جاتا ہے تو میری رحمت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو آپ کو کہا گیا کہ بھئی گناہ جتنے مرضی ہوں آپ اسلام میں آ جائیں، آپ کی توبہ قبول ہوگی. اور توبہ قبول ہوئی. پھر جب یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں آگے، جو وحشی تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تو پھر صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ دوڑے دوڑے گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اگر ہم یا آنے والی جو امت ہے وہ بھی گناہ کبیرہ وہ کریں کہ جس پہ بندے کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ جو میں نے گناہ کیا ہے اس سے بڑا گناہ ہی نہیں ہے. اور مجھے یہاں یہ بھی یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اتنا کرم فرمایا. اللہ پاک کا جو بندہ ہے وہ جب پہلا گناہ کرتا ہے تو زمین اس کو کہتی ہے، اللہ پاک کی ذات کو مخاطب کر کے، یا باری تعالیٰ تیرے اس بندے نے گناہ کیا ہے، مجھے یہ اجازت دے کہ میں اس کو زمین کے نیچے کی طرف کھینچ لوں، اس کو کنویں کی طرف نیچے کھینچ لوں، اور ایسے کھینچوں کہ اس کی جان نکل جائے. اوپر سے آسمان کہتا ہے اے باری تعالیٰ تو ہمیں اجازت دے، اس بندے نے گناہ کیا ہے، میں اس کو آسمان کی طرف کھینچ لوں. تو میں مختصر بات کر رہا ہوں، اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ اے زمین، اے آسمان، مالک میں ہوں یا تم ہو؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس بندے کے اوپر یہ امید ہے کہ جب یہ تھک جائے گا تو میری طرف آئے گا اور میری رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لے گی. خیر صاحب، میں آپ سے بطور خاص یہ جو آیت کا حصہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ یقیناً کوئی صوفیانہ تعبیر اور توجیہ ایسی پیش کریں گے کہ جو ہمارے قلب و نظر کو منور کرے گی. ڈاکٹر صاحب یہ آیت مبارکہ بڑی معروف ہے. جی بہت جگہ پہ اس کے کیلنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو اتنے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس کے ماقبل پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ حکم کن لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو. واہ 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 واہ. اے میرے بندو، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جو خدا جس کی ساری مخلوق اسی کے بندے ہیں، سبحان اللہ، وہ خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان بندوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، کہ تم ہو تو میرے بندے
لیکن اسرفوا علی انفسہم، مگر اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کے جو ہے نوید یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عبد مصطفیٰ ہیں. اس لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمت نے فرمایا کہ خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور آپ نے جو فرمایا صوفیانہ تفسیر کے حوالے سے، تو عارف رومی نے اسی بات کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ وہ ذات یہ حکم فرماتی ہے کہ باز آ باز آ باز آ. وہ بندہ جو بھاگا ہوا ہے اس کی بارگاہ سے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اسے بھی وہ آواز دیتا ہے باز آ باز آ باز آ، ہرچ ہستی باز آ، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ جا، کیونکہ تو میرا ہی ہے نا. یہ باز آ جو ہے یہ اردو والا بھی ہے اور فارسی والا بھی ہے. جی نہیں، یہ اردو والا نہیں ہے، اردو والا نہیں ہے، یہ فارسی والا ہے. فارسی والا ہے کہ تو واپس آ جا، واپس لوٹا، واپس آ جا، واپس آ. وہ بھی اسی معنی میں ہوتا ہے، اردو میں بھی تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو 1000 بار توبہ شکستی بار باز آ، کہ جتنی دفعہ تو نے توبہ کی ہے تو واپس آ جا. اور وہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک حدیث پاک کسی حوالے سے جو نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار بندہ وہ کبھی بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ غور کرتا ہے کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری بخشش کیسے ہوگی. تو اور تو اسے کوئی چارہ نظر نہیں آتا، پھر اسی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو بخشن ہار ہے اور تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ توجہ نہیں فرماتا، پھر ذرا زیادہ گڑ گڑا کے عرض کرتا ہے، پھر توجہ نہیں کرتا، بالآخر وہ رو پڑتا ہے. اور رونا ایسی چیز ہے کہ تا نہ گریت طفل کہ جوشد لبن، جب تک بچہ روئے نا تو ماں کا دودھ جوش نہیں مارتا. تو وہ تو کئی 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سبحان اللہ. تو پھر وہ اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. تو وہ جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو جمع فرما دیتا ہے. اور ارشاد کیا فرماتا ہے اس میں، لطافت اور لطف کیا ہے. وہ فرماتے اشہدو یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے. ولیس لہ غیری، کہ اس کا تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور میں بھی پھر اس کا نہ ہوں. سبحان اللہ. تو پھر فرمایا فقط غفرت لہ، میں نے اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو وہ پھر اس شیخ سعدی علیہ رحمت نے اس پہ لکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کرم بین و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست او شرمسار. اس کا کرم اور مہربانی تو دیکھ کہ گناہ بندہ کر رہا ہے اور شرمسار وہ ہو رہا ہے. تو علامہ نے بھی کہا کہ روز حساب جب میرا پیش ہو نامۂ عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. یہ غالباً اسی تناظر میں انہوں نے لکھا ہے. تو ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ باب رحمت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اس کی جو یہ آواز ہے ہمیں صدا دے رہی ہے. خدا کرے کہ ہم اس آواز پہ لبیک کہہ کے ہم پھر واپس آ جائیں. خیر صاحب، یہ جامع میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. جی، ہم اس توقع پر گناہ کرتے ہیں جی کہ میں توبہ بھی کر لوں گا اور وہ معاف بھی کر دے گا. ہاں نہیں، یہ تو توقع نہیں ہونی چاہیے کہ اسی وجہ سے آپ گناہ کرتے جائیں. لیکن بالآخر وہ اگر کوئی لوٹ کر اس کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ضرور معاف فرما دے. یعنی الٹیمیٹلی اس کی رحمت جو ہے بندے اس کا مقصد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ سزا دینا نہیں ہے، دوزخ میں ڈالنا نہیں ہے. اس کی جو خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بہشت عطا فرمائے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی اس کی طرف توجہ کر لیں تو وہ ضرور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس کی ذات کے اندر مقناطیسیت ایسی ہے کہ تھوڑا سا انسان اس طرف رجوع کر لے تو پھر اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے. رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، کہ میں نیک تو بننا چاہتا ہوں لیکن آج نہیں بن جاؤں گا کبھی. یعنی وہ یہ بھی ایک رمق تو ہے نا. ہاں، رمق تو ہے. رمق عمر کے آخری حصے میں ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی یعنی بہت ٹائم پڑا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے اس پر بھی رہنمائی لوں. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور سورہ زمر آیت نمبر 71 سے 74، کافر بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور جو مومن ہیں وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. ادھر دل خراش واقعات ہیں اور ادھر خوشگوار سفر ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ دیکھیے، جو سورہ مومن ہے جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے،
اس کی جو 85 آیات ہیں ٹوٹل، سبحان اللہ. اور یہ حامیم سے جو شروع ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ جو 7 صورتیں ہیں یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کے قلعے ہیں. واہ. اور سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح آیت الکرسی اور سورہ مومن کی 3 جو پہلی آیات ہیں وہ پڑھ کے دم کر لے، پھونک مار لے، پانی پہ پی لے یا ویسے پڑھ لے، تو اس کی جو دن کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں. یعنی وہ حصار میں آ جاتا ہے. حصار میں ذرا دہرا دیں، میں اپنے ناظرین کو متوجہ کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی پہلی 3 جو 3 آیات ہیں. ناظرین، آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیات، ہمارے مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح ان کی تلاوت کر لے وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کے خاص حصار میں رہتا ہے. اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ حادثات کی دنیا ہے، مصائب اور آلام ہیں. اگر معمولی کوشش سے ہم اس کے حصار میں چلے جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. اللہ کا خوف اور موت کا خوف، جی ایک تو اس کا غلبہ رہتا ہے، دوسرا جو عبادت کرتا ہوں جی یہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کرے اس کے لیے یقین کا ہونا بڑا ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ میری عبادت کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. واہ. اگر ایک آدمی 60 سال عمر گزر گئی ہے اور اسے یقین ہی نہیں آیا واہ. کہ میرا راستہ کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، واہ. اس کے عمل کا فائدہ کرنی. علامہ اقبال نے خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے علم اور عمل کے بارے میں ایک ہدایات دی. فرماتے ہیں ہمائے علم تا افتد بدامت یقین کم کن گرفتار شک باش. واہ. علم کا ہما تیرے جال میں تب ہی آئے گا کہ تو شک کرتا جا ہر بات پہ، کہیں رکنا نہیں ہے تو علم بڑھتا چلا جائے گا. عمل خواہی یقین را پختہ تر کن، اور اگر عمل چاہتے ہو تو پھر یقین کو پختہ نہیں پختہ تر کرو. سبحان اللہ. یکے جو یکے بینو یکے خواہ، واہ. تو ایک ہی ہونا چاہیے. تو عمل ہمیشہ اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ میں جیسا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کرے گا. ویسے میں اپنے سرائکی میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں علماء اس کو پسند کریں یا نہ کریں. میں کہتا ہوں جب کوئی سودا لینے کے لیے آپ جائیں تو وہ آج کل جو سکے ہوتے ہیں، کوئی 54 ہے کوئی 58 ہے، وہ عام طور پہ اس کا خیال نہ دکاندار کرتا ہے نہ گاہک کرتا ہے، اس کا حساب نہیں کیا جاتا. تو اس کی تو بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا خیال کرنا. پورے یقین کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جیسی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول. اور یہ احساس از خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غنیمت ہے کہ اگر کسی میں یہ احساس ہو کہ میں یہ اس کی بارگاہ میں جو جبین نیاز جھکا رہا ہوں وہاں رجسٹرڈ اللہ کرے ہو رہی ہو، تو یہ خیال جو ہے امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت جو ہے، جی جی یہ بھی تو ایک نعمت یا غنیمت ہی ہے. جی بالکل غنیمت ہے. بلکہ صوفیاء کا، بزرگان کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ جتنے بڑے بلند مرتبے پہ عبادت کر رہے ہوں، مشکلات سے گزر کر عبادت کر رہے ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی جس کی طرح کہ تیری عبادت کا حق تھا. واہ واہ واہ. ایک خاتون بہن نے پوچھا ہے کہ والدہ کینسر میں مبتلا ہیں، جی کیمو ہو رہی ہے، لگ رہی ہے، روزے نہیں رکھ پا رہی، اور شوال کے روزے وہ بھی رکھتی ہیں. اب جب اس کا ازالہ اور کفارہ، اور اگر وہ روزے رکھیں تو پہلے شوال والے رکھ لیں یا پہلے جو فرض ہیں وہ پورے کریں؟ پہلے جو فرض روزے پہلے جو وہی رکھنے چاہیے، یعنی فرض کی ادائیگی جو ہے فرض کی ادائیگی یہ اس کی ترجیح ہے. اور فجر کی نماز جو ہے، جی ایک تو یہ پوچھا ہے کہ مشتاق صاحب نے قصور سے کہ قضاء اور ادا میں کیا فرق ہے؟ جی
جیسے اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور نماز جو فرض کی گئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سبحان اللہ، وہ وقت کے ساتھ ہے، سبحان وہ اللہ، وقت جب تک داخل نہ ہو تو نماز آپ پہ فرض ہی نہیں ہوتی، فرض ہی نہیں ہوتی، اور وقت نکل جائے تو پھر وہ آپ نے فرض کو ادا نہیں کیا۔ یہ ہے اس کی فرض کی اہمیت۔ اور اگر وہ وقت گزر گیا ہے تو اس کریم نے تو ہمارے لیے بہت سارے راستے مزید رکھے ہوئے ہیں کہ آپ قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ویسے بالعموم جو ہے وہ ہم کوتاہی کرتے ہیں اور اوقات جو ہیں ان کو اس اسپرٹ کے ساتھ آبزرو نہیں کرتے، جی اور اسی کوتاہی کی وجہ سے پھر ظاہر وقت گزر جاتا ہے، جی اور اللہ کرے ہماری قضا بھی اس کی بارگاہ میں ادا ہی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خیر صاحب، میں آج کے جو ہمارے زیر بحث مضامین ہیں اس میں حامیم، جی اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بطور خاص کوئی رہنمائی عطا فرمائیں کہ ڈاکٹر اس صاحب لفظ کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ بہت سی صورتوں کا آغاز اس طرح کے حروف سے ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ترجمے والا قرآن شریف آپ اٹھا لیں، کوئی تفسیر اٹھا لیں، اس کا ترجمہ کہیں نہیں ملتا، اور اگر ترجمے میں تو جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، اور اہل تفاسیر اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پہ جب اسی مفہوم کا کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ جانتا ہے، لیکن مفسرین بھی اور صحابہ کرام بھی جب کوئی بات کرتے تھے تو ایسے نہیں کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، بلکہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے۔ لیکن اس پہ فتوے بڑے لگ جاتے ہیں کہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ جی کیسے ہیں آپ، تو اگر کوئی کہہ دے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے تو وہ لوگ ذرا مانوس نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن شریف میں ما اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ، واہ واہ سبحان اللہ، کہ جن کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ واہ کیا کہنے، اللہ نے بھی غنی کر دیا ہے، اس کے رسول نے بھی غنی کر دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ، وہاں فضلین کا ذکر نہیں ہے کہ دو فضل ہوں، واہ فضل ایک ہی ہے، اللہ کا بھی وہی فضل ہے اور اس کے رسول کا بھی وہی سبحان فضل ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیات کے صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کے ترجمے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کسی کو علم نہیں ہے تو پھر اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ واہ، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن شریف سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی طرف آیا، سبحان اللہ، اور جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ تو جس وقت اسی طرح کے حروف لے کر آئے کاف ہا یا عین صاد، تو کاف جبریل امین عرض کیا کاف، حضور نے فرمایا علم تو ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے میں پہلے جانتا ہوں۔ واہ، ہا، حضور نے فرمایا علم، یا عین صاد، تمام حروف کے ساتھ حضور نے فرمایا علم تو میں پہلے جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جبریل امین چونکہ فرشتہ تھے سبحان اللہ، تو فرشتے کو اس طرح علم کا پتہ، عشق کا پتہ نہیں ہوتا۔ حافظ شیرازی علیہ رحمت نے کہا فرشتہ عشق ندانت کے چیز قصہ مخاں، واہ، یہ بات ہی نہ کر، فرشتے کو علم عشق کا پتہ نہیں ہے۔ بخواہ جام شراب بخا کے آدم ریز، واہ، شراب کا پیالہ اٹھاؤ اور آدم کی مٹی پہ ڈال دو۔ واہ، تو وہ اس نے کہا کیفا علمتا ما لا عالم ہو، حضور آپ کیسے جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا لانے والا؟ واہ، تو حضور نے فرمایا جبریل سن لے، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مقرب فرشتہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تم لے کے آتے ہو، وہ تو براہ راست میرے ساتھ بات ہے۔ اور پھر جو ہے سوال جو یہ تھا کہ اگر یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کیوں لائے؟ ویسے اعلیٰ حضرت کی کچھ سمجھ میں آیا، جی جی، انہوں نے کہا کہ کاف گیسو ہا دہن، جی یا آنکھیں ابرو عین سواد، جی جی کاف ہا یا عین سواد، جی جی، ہے تیرا چہرہ نور کا۔ ماشاءاللہ، یہ تو اس کی عاشقانہ تشریح ہے۔ جی جی، تو اس بات یہ ہے کہ یہ جو کلام آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لائے ہیں، جس طرح آپ پاس ڈاک آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پوسٹ کارڈ ہوتا ہے، ایک لفافہ ہوتا ہے، وہ دونوں ایک ہی مرحلے سے گزر کے پہنچتے ہیں آپ تک، لیکن کارڈ کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، واہ، اس کو پوسٹ لیٹر باکس میں ڈالنے والا، نکالنے والا، اس کی سارٹنگ کرنے والا، وہ تو کھلا خط ہے، وہ کھلا خط ہے،
اور ایک بند ڈاک ہوتی ہے جو بھیجنے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کے پاس بھیجا گیا واہ ہے۔ واہ واہ، تو باقی سارا قرآن مجید جو ہے یہ تو کھلی ڈاک ہے، اس کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ حامیم عین سین کاف یا کاف ہا یا عین صاد یا حامیم، یہ ایسے حروف ہیں کہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین رحم خبر نیست۔ وہ جن کے درمیان بات چیت چل رہی ہوتی ہے، جی جی، وہ جب اپنی بات کو کہیں سے شروع کرتے ہیں تو بہت سی باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ وہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ جس کی طرف یہ میں بھیج رہا ہوں اس کے علم میں ہے یہ سب کچھ۔ علم ہے۔ اور اس پر جو اورینٹلسٹ ہیں مستشرقین، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس کو بروکن ورڈ کہا، اس کو مسٹریس لیٹر کہا، اور پھر اساطیر الاولین قرآن نے بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مکے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہانیاں ہیں، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ کوڈ ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ نے بڑی زبردست اس کی تعبیر اور توجیہ پیش کی۔ میں اس سورہ مومن کے اور بھی مضامین جو ہیں ان سے آپ سے رہنمائی لوں گا۔ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، سورہ زمر کی آیت 71 اور 74 کے بعد میں چاہوں گا کہ سورہ مومن کی آیت 26 جو ہے، جس میں مومن کے فضائل اور پھر اس میں آل فرعون کا ذکر ہے اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کے فضائل بھی ہیں، اس پر کچھ آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے جو آپ نے ماشاءاللہ اشارہ کیا ہے، یہ جو آیات ہیں سورہ مومن کے جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا جو مغز ہے وہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ اس آیت میں جب اپنا مومن آل فرعون جو تھا، جب فرعون کے دربار میں سارا معاملہ پیش آیا تو وہ رہ نہ سکا، اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور وہ بھتیجا تھا فرعون کا اور خزانچی تھا، کیونکہ وزارت خزانہ کا بندہ تھا، چھپا ہوا اور یہ تھا۔ بڑی اہم وزارت ہوتی ہے۔ جی، وہ چھپا ہوا تھا اور خزانے کو اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ جب رہا نہ گیا، دو اس پہ بھی آتی ہیں چیزیں، تو اس نے کہا کہ بھئی تم اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ آج کے جو ہمارے مضامین ہیں سورہ مومن اور زمر اور حامیم سجدہ، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام دے دیں ہمارے ناظرین۔ دیکھیے جو سورہ مومن ہے نا، اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس کے 6 حصے بنتے ہیں۔ ان 6 حصوں کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو اللہ پاک اس میں ڈرا بھی رہا ہے اور امید بھی دلا رہا ہے اور حق بات کہنے کی تلقین بھی کر رہا ہے، قیامت کا منظر بھی ہے اور فرعون کی تباہی بھی ہے، اور حق بات وہ بات ہے کہ جو کہنے چاہیے اور بندے کو چھپانی نہیں چاہیے۔ اس سے یہ بھی اگر گواہی دینی پڑے تو گواہی بھی دینی ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر دینی ہے، اور جب بندہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر مشکل آسان ہو آپ کا بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، اور آپ نے جو بات کی کہ حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختین، کہ قرآن کی رمز جو ہے اگر کسی نے پوچھنی ہو تو وہ حسین سے پوچھو۔ تو اقبال سے انہوں نے کہا کہ رمز قرآن ہے کیا؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ حق کو جان لینا اور پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی جو ہے اس سے بھی دریغ نہ کرنا، اور جہاں تک کہ اپنی جان اور اپنا کنبہ جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ رمز قرآن ہے، اور اسی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آج جب ان مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں تو اس میں بطور خاص ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آیات مقدسہ مکہ مکرمہ کے ان کٹھن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پہ نازل ہو رہی تھیں۔ وقت بالکل کم ہے، اور آج کا قرآنی وظیفہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ہر کڑی مشکل اور مصیبت میں ان قرآنی آیات کا وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ خواجہ صاحب جانتے ہیں کہ یہ بہت پاورفل اور زوردار آیات اور الفاظ ہیں، اور یہ کس طرح اپنے پڑھنے والے کی مدد اور دستگیری کرتی ہیں۔ میں بارے دیگر مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ صاحبزادہ عثمان حسنین صدیقی سے
درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا رحمن